آمد بزرگ و معتبر می نمایت لیکن در نظر ضائع کے خصمست دیگر آتش است باز بیماری کہ زو دل ناخوش است چارمی دانش کے آرایت ترا ای ہماتا خرد ای ہماتا خرد ننمایت ترا ای ہماتا خرد ننمایت ترا ہر کے در چشمش عدو باشد حقیر از بلائے او کند روز نفیر ذرہ آتش چون شد افروختا بینی عزو عالم راسوختا بینی عزو عالم راسوختا علم اگر اندک بود پارش مدار ازاں کے دارد علم قدر بے شمار رنج اندک را بکن غم خوارگی ورنبینی عجز در بے چارگی درد سر را گر نہ جوید کس علاج خوف آباشد کے برگردد مزاج باش از قول مخالف پر حذر پیش ازاں کس پا درائی اے پسر آتش اندک توا کشتن با آب وائے آسات کی رد التحاب اچھا در بیان آنکہ چہار چیز از حقیر نباید شمر کہتے اس بات کے بیان میں کہ چہار چیزوں کو حقیر نہیں شمار کرنا چاہیے یعنی حقیر نہیں گننا چاہیے یہ چار چیزیں جو ہے نا ان میں سے ہر ایک کو حقیر نہ جانا بلکہ اگرچہ چھوٹی بھی ہو بڑی چیز جان لو بڑی بلا سمجھ لو بڑی چیز سمجھ لو وہ کیا ہے بھائی کہتے چار چیز آمد بزرگ و معتبر چار چیزیں جو ہیں وہ آئی ہیں بزرگ بڑی اور معتبر چار چیزیں بڑی ہیں اور معتبر بھی ہیں ان کو اعتبار دینا چاہیے ان کو اہمیت دینا چاہیے می نمایت خرد لیکن در نظر می نمایت ظاہر ہوتے ہیں یہ چار خرد چھوٹی چھوٹی یہ چار چیزیں ظاہر ہوتی می نمایت ظاہر ہوتی ہیں خرد چھوٹی چھوٹی لیکن در نظر ظاہری نظر میں چھوٹی ہے سمجھ آئیے حقیقت میں بڑی ہے وہ چار چیزیں کون سی ہیں کہتے زاں یکی خصمست و دیگر آتش است ان چاروں میں سے ایک دشمن ہے دشمن اگرچہ چھوٹا ہو لیکن اس کو چھوٹا نہ سمجھے وہ پشتو میں مقولہ ہے نا کہ دشمن تا خصم گنا سترگا کی بدی پریو تو دشمن کو چھوٹا نہیں جاننا چاہیے اگر دشمن کو خس جانتے ہو یعنی تنکا سا جانتے ہو تو تنکا یہ تو کر سکتا ہے نا کہ تمہاری آنکھ میں چلا جائے تو تمہاری آنکھ کو اندھا کر دے گا اور زیادہ نہیں کر سکتا اتنا تو کر سکتا ایک ان میں سے دشمن ہے وہ دیگر آتش است اور دوسری چیز آگ ہے آگ اگر تھوڑی بھی ہے تو اس کا بندوبست کرو یہاں آگ لگ گئی تھوڑی بھی ہے اس کا بندوبست کرو ورنہ آگے آ رہا ہے بتا رہا ہے کہ جب التہاب ہوگا نا اس کا جب وہ شعلے بلند ہوں گے نا پھر تم عاجز ہو جاؤ گے اس سے اس لیے تھوڑی سی آگے اس کو بجھا دو بعض بیماری کزو دل ناخوش است اس کے بعد بیماری ہے کزو کہ اس سے دل ناخوش است دل ناخوش ہوتا ہے یعنی مطلب ہے دل پریشان ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے دل پریشان ہوتا ہے نا تو بیماری بھی اگر آپ کو چھوٹی بھی نظر آتی ہے تو وہ چھوٹی نہیں ہے اس کو بڑی سمجھو اس کا بندوبست کرو سمجھائیے چار می دانش کہ آرایت ترا چوتھی چیز جو ہے وہ علم ہے دانش وہ علم ہے کہ آرایت ترا کہ سجاتا ہے تجھے علم انسان کو کیا کرتا ہے سجاتا ہے
زینت دیتا ہے تجھے. ای ہماتا خرد ننمایت ترا، یہ ساری چار چیزیں جو ہیں یہ تا خرد ننمایت ترا، یہ چھوٹی چھوٹی نظر نہیں آنا چاہیے تجھے. چھوٹی ننمایت ترا، چھوٹی ظاہر نہیں ہونی چاہیے تیرے سامنے، یعنی مطلب ہے بڑی بڑی سمجھنا چاہیے. ہر کدھر چشمش عدو باشد حقیر، اب وجہ بتاتے ہیں ہر ایک کے بڑے سمجھنے کی. کہتے ہر وہ آدمی کدھر چشمش جرکم، اگر اس کے چشم میں اس کی نظر میں عدو دشمن کیا ہو، باشد حقیر، دشمن اس کی نظر میں اگر حقیر ہوتا ہے، اور کہتے ہیں پرے کرو یار یہ میرا کیا بگاڑے گا، اگر ایسا کرتا ہے تو از بلائے او کند روز نفیر، اس دشمن کی بلا اور مصیبت سے او کند روز نفیر، یہ ایک دن جو ہے بھاگنا کرے گا. دشمن کو حقیر جانا، اس کا بندوبست نہیں کیا تو ایک دن اس کو اس دشمن کے ہاتھوں گھر بار چھوڑنا پڑے گا. وہ دشمن اتنا قوی ہو جائے گا کہ ایک دن اس کو گھر بار چھوڑنا پڑے گا، نفیر، بھاگنا پڑے گا. ایسا ہوتا ہے کہ جس کا پہلے ابتدا میں دشمن کا بندوبست نہ کیا، اس کو حقیر جانے کے یہ کیا بگاڑے گا میں، تو وہ تو پھر طاقتور ہو جاتا ہے نا، آہستہ 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 آہستہ. تو جب وہ طاقتور ہو جائے گا تو نتیجہ کیا، پھر بھاگنا پڑے گا. تمہیں سمجھ آئیے، مقابلہ تو کر نہیں سکتے ہو. اچھا، ذرۂ آتش جو شد افروختہ، ایک چھوٹی سی چنگاری، ذرۂ آتش، آتش کا آگ کا ایک ذرہ، یعنی چھوٹی سی چنگاری، ہاں، چشد افروختہ، جب ہو جائے، جب جل جائے، افروختہ جب وہ جل جائے، سمجھ، پھیل جائے، بھڑک اٹھے، ہاں افروختہ. تو جب چھوٹی سی چنگاری جو ہے وہ بھڑک اٹھے، نتیجہ کیا ہوگا، بینی ازوے عالم را سوختہ، دیکھے گا تو وہ ازوے، اسی چھوٹی سی چنگاری سے، عالم را، بہت بڑے عالم کو، افروختہ، سڑا ہوا، جلا ہوا. وہ ایک چھوٹی سی چنگاری تھی، مگر وہ جب بھڑک اٹھی تو پورے گاؤں کو سوختہ پاؤ گے، پورے گاؤں کو اس نے جلا دیا ہے. علم اگر اندک بود خوارش مدار، علم اگرچہ تھوڑا ہو، خوارش مدار، اس کو ذلیل مت رکھو، ذلیل خوار مت رکھو، یعنی اس کو خوار مت سمجھو، تھوڑے علم کو بھی حقیر مت سمجھو، ذلیل مت سمجھو. زاں کے دارد علم قدری بے شمار، اس وجہ سے کہ علم رکھتا ہے قدر، مرتبہ، بے شمار، بے شمار مرتبے رکھتا ہے علم. علم ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بڑی قدر و عظمت دی ہے، ہاں، بڑی عظمت دی ہے. اس لیے علم اگر چھوٹا بھی ہے تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. کوئی چھوٹا مولوی بھی ہے تو اس کو یہ نہیں جانا چاہیے کہ یہ تو یار کیا ہے، بلکہ اس کی قدر کرنا چاہیے. تھوڑا بھی علم اس کے پاس ہے تو چلو وہ تھوڑا ہی علم ہے، لیکن کسی کو تو بتائے گا، کسی کی رہنمائی تو کرے گا. وہ نہ ہونے سے تو ٹھیک ہے نا، اچھا ہے نا. رنج اندک را بکن غم خوارگی، رنج بیماری، بیماری اندک اگر تھوڑی ہو، ہاں، تو تھوڑی بیماری کے لیے بکن غم خوارگی، اس کی فکر کرو. تھوڑی بیماری کے لیے بکن غم خوارگی،
ہاں کرو بکل کرو غمخوارگی، اس کی غمخوری یعنی فکر. تھوڑی بیماری سے بھی غفلت نہ اختیار کرو، تو وہ تھوڑی یا ٹھیک ہو جاؤ. مولوی حضرات اثر کرو، تھوڑا سا درد سر میں ٹھیک ہو جائے گا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے دن گھر چلا جاتا ہے، نہیں ٹھیک نہیں ہوا. سمجھئے؟ ورنہ بینی عجز در بیچارگی، ورنہ دیکھے گا تو عجز ناتوانی، ہاں کہ اس بیماری کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. پھر در بیچارگی لاچاری کے وقت کہ تو لاچار ہو جائے گا اس کے مقابلے سے. وہ بیماری بڑھ جائے گی تو اس کے مقابلے سے عاجز ہو جائے گا. سمجھ آئیے؟ اس لیے بر وقت بندوبست کرنا چاہیے بیماری کا. درد سر را گر نہ جوید کس علاج، سر کے درد کے لیے گر نہ جوید کس، اگر نہیں تلاش کرتا ہے، نہیں طلب کرتا ہے کوئی علاج. سر دردی کے لیے کوئی شخص اگر علاج نہیں طلب کرتا، کہتے یار سر درد تو ہے ٹھیک ہو جائے گا، تو نتیجہ خوف آں باشد کے برگردد مزاج. خوف ہے اس بات کا، خوف آں باشد، خوف ہے اس سے، ڈر ہے اس سے اس بات کا کہ برگردد مزاج، کے بگڑ جائے اس کا مزاج. سردردی کا علاج نہ کرتا رہا، نتیجہ ہے کہ سردردی بڑھ گئی ہے، تو بڑھنے سے کیا ہو گیا؟ مزاج بگڑ گیا. کہتے میری طبیعت خراب ہو گئی یار، مزاج بگڑ گیا. باش از قول مخالف پرحذر، اپنے مد مقابل مخالف کی بات سے ڈرو. تمہارے دشمن نے اگر کوئی بات کی نا کہ میں تیری ایسی جیسی کر دوں، پھر اس کا بندوبست کرو. سمجھائیے؟ ورنہ اس نے تو کہہ دیا کہ تیری ایسی تیسی کروں گا، تو ممکن ہے وہ کر بھی گزرے. اس لیے کہتے باش از قولی مخالف پرحذر، رہو از قولی مخالف، اپنے مخالف کی بات سے کیا رہو؟ پرحذر، ڈر رکھتے ہوئے. ڈر سے بھرے ہوئے کیا مطلب؟ یعنی ڈر رکھتے ہوئے، خوف رکھتے ہوئے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کا بندوبست کرو. پیش ازاں کز پا درائی اے پسر، پیش ازاں پہلے اس سے، کز پا درائی کہ وہ بات تمہارے پیروں میں آ جائے. اے پسر، اے بیٹے، کہ وہ جو اس نے کہا میں تیرے ایسی تیسی کروں، وہ واقعی ایسی تیسی کرنے کے نوبت آ جائے، تو وہ بات تو تمہارے پیروں میں پڑ گئی نا، تمہاری جان کو اس نے کھینچ لیا. تو اس سے پہلے وہ دشمن کے مخالف کے قول سے ڈرو، اس کا بندوبست کرو. آتشی اندک تواں کشتن بآگ، آتشی اندک تھوڑی سی آگ، تواں کشتن بآگ، کیا جا سکتا ہے اس کو مارنا، بجھانا آب سے، پانی سے. تھوڑی آگ ہو اس کے اوپر پانی ڈال دو، وہ بجھ جائے گی. اس لیے کہتا ہے آتش اندک، تھوڑی آگ، توا کشتن، کیا جا سکتا ہے اس کو مارنا، یعنی اس کو بجھانا. کس سے؟ آب سے، پانی سے. لیکن تھوڑے آگ کے لیے تو تھوڑا سا پانی علاج تھا، لیکن تم نے نہیں کیا یار، جلتی رہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ وائے آن ساعت کی گیرد التحاب، وائے، پھر وائے وائے کرو گے، فریاد کرو گے. آن ساعت اس وقت میں کہ گیرد التحاب، جب پکڑ لے وہ آگ جب اس کے التحاب، جب اس کے شعلے بلند ہو جائیں تو وائے وائے افسوس کرو گے پھر کہ یار پہلے میں بجھاتا، تھوڑا سا پانی ڈالتا تو اچھا ہوتا.
آج میرا گھر نہ جلتا نا.